ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 35A کے تحت جموں کشمیر کی اسمبلی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ خود اپنے مستقل شہری کی تعریف طے کرے، ساتھ ہی ساتھ انہیں مختلف حقوق بھی دیے گئے ہیں، جبکہ دفعہ 370 جموں کشمیر کو کچھ خصوصی حقوق دیتا ہے۔ 1954 میں بھارتی صدر کے ایک حکم کے بعد آرٹیکل 35A کو آئین میں شامل کیا گیا تھا۔ آرٹیکل 35A بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کا حصہ ہے۔ آرٹیکل 370 کی وجہ سے جموں کشمیر کو خصوصی ریاست کا درجہ حاصل ہے۔ آرٹیکل 35A کے مطابق کوئی شخص صرف اسی صورت میں جموں کشمیر کا شہری ہو سکتا ہے اگر وہ یہاں پیدا ہوا ہو۔ کسی بھی دوسری ریاست کا شہری جموں کشمیر میں جائیداد نہیں خرید سکتا اور نہ ہی یہاں کا مستقل شہری بن سکتا ہے اور نہ ہی ملازمتوں پر حق رکھتا ہے۔ یہی آرٹیکل 35A جموں کشمیر کے لوگوں کو مستقل شہریت کی ضمانت دیتا ہے۔ اسے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھارت کشمیر کے خصوصی ریاست کے درجے کو ختم کر رہا ہے۔ RSS کے ایک تھنک ٹینک گروپ جموں کشمیر اسٹڈیز سینٹر نے سپریم کورٹ میں آرٹیکل 35A کو چیلنج کیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے 25A کو ختم کر کے کشمیریوں سے ان کی انفرادیت چھین لی۔ آرٹیکل 370 کی وجہ سے صرف 3 ہی معاملات بھارت کی مرکزی حکومت کے پاس تھے، جن میں سیکیورٹی، خارجہ امور اور کرنسی شامل ہیں۔ باقی تمام اختیارات جموں کشمیر حکومت کے پاس تھے۔ بھارت نے عدالتوں کے ذریعے اس آرٹیکل کو ختم کر کے کشمیریت کی پہچان ختم کر دی اور اس متنازع علاقے میں غیر کشمیریوں کو لانا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم تمام کشمیری بھارت کے اس عمل کی مذمت کرتے ہیں۔ میرپور آزاد کشمیر میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان کی اپیل پر آج میرپور میں یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ضلع کچہری سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سیاسی، سماجی، مذہبی جماعتوں، وکلاء، صحافیوں، انجمن تاجران، ملازمین، سول سوسائٹی کے نمائندگان نے شرکت کی۔ احتجاجی ریلی کے شرکاء بھارت کے خلاف نعرے اور کشمیری بھائیوں کے حق میں مظاہرہ کر رہے تھے۔ شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت کی طرف سے 5 اگست 2019 کو کشمیر کی حیثیت کے خاتمے اور 732 یوم سے مسلسل کشمیریوں کو قید و بند رکھ کر ڈھائے جانے والے مظالم کو اجاگر کیا گیا۔ ٹھیک 9 بجے ہر قسم کی ٹریفک رک گئی اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے غیر قانونی بھارت کے زیر قبضہ کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اس احتجاجی ریلی میں مختلف قراردادیں پیش کی گئیں، جن میں 5 اگست 2019 کے بھارتی غیر قانونی اقدام کی بھرپور الفاظ میں مذمت کی گئی اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں 2 سالوں سے نہتے کشمیریوں پر بھارت کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم کو بند کروائیں اور انہیں حق کے خود ارادیت دلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس موقع پر کشمیریوں کو اپنے پیدائشی حق کے خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد کو سراہا گیا اور انہیں یقین دہانی کروائی گئی کہ حکومت پاکستان، پاکستانی قوم اور آزاد کشمیر کے عوام ہر فارم پر اپنے محکوم و مجبور کشمیریوں کی آواز ہیں اور اس وقت تک اپنے آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک غیر قانونی بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ نہیں بن جاتا۔ حل مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت نے جو جس طرح عالمی قوانین، یونائٹڈ نیشنز کی کشمیر سے متعلق قراردادوں اور دیگر بین الاقوامی معاہد کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے 5 اگست 2019 کے سیاہ دن جس طرح اس نے اپنے ہی آئین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ایک یک طرفہ فیصلہ کیا اور آئین کی دفعہ 370 اور 35A کو ختم کرتے ہوئے اس کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو اس بارے میں بخوبی آگاہ ہے۔ میں مختصراً یہی گزارش کروں گا کہ اس اجتماع کا مقصد عالمی برادری سب کو یہ آگاہ کرنا ہے کہ وہ کشمیر جو اس خطہ کی سلگتی ہوئی چنگاری ہے اور جس سے عالمی برادری بھی اور جنوبی ایشیا بھی بخوبی